آج یوم تکبیر ہے اور اس میں ہمارے ساتھ میں شامل گفتگو ہو رہے ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب، انتہائی یعنی ہمارے آئیکن ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہے، سابق گورنر سندھ ہیں، کور کمانڈر لاہور رہے ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی، اور 1965 وار کے بھی یہ بڑے بڑے مجاہد ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اخنور کی طرف بڑھے تھے۔ ان سے گفتگو کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے کہ اس وقت وہ کہاں تھے اور کیا منظر تھا اس وقت جس وقت یوم تکبیر کا اعلان ہوا اور انہوں نے کیسا محسوس کیا۔ جی جناب، میں جب 28 مئی کو جب یہ 1998 میں دھماکے ہوئے ہیں تو میں سندھ میں گورنر تھا اور گورنر رول لگ چکا تھا، اور میں چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا تھا سندھ پروونس میں۔ اس وقت یہ خوشخبری ہمیں ملی تھی، لیکن میرا یہ جو پروگرام ہے عبدالقدیر خان صاحب کا، اس کے ساتھ کافی عرصے سے ہم جی ایچ کیو وغیرہ میں ایسوسیٹ رہے ہیں، اور میں 3 سال نیشنل جو کمانڈ اتھارٹی ہے جو نیوکلیئر ایسے سے ڈیل کرتی ہے اس کا بھی ممبر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ پاکستان نے بہت مضبوط جواب دیا ہندوستان کو، ان کی نسبت زیادہ دھماکے بھی کر دیے ہیں، اور سب دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم نے جو دنیا کہتی تھی ہم سے کہ آپ یہ بلاسٹ نہ کریں اور تجربہ نہ کریں، کوئی لالچ بھی دے رہے تھے لوگ کہ اتنے $1 ملین آپ کو دے دیں گے ہم، $1 بلین۔ تو لیکن یہ ہندوستان نے ہم کو اچھا موقع فراہم کر دیا کہ اس نے 11 مئی کو کیے، تو ہم نے 28 مئی کو اس کا مضبوط جواب دے دیا۔ اب دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ریڈ لائن کراس ہوئی تو پاکستان کا پانی روکا یا پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے اپنا دباؤ میں لانے کی کوشش کی، تو آپ کو پتا ہے پاکستان نے کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ جنرل صاحب، یہ بات آپ جب گورنر سندھ تھے تو ہم بھی کراچی میں تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں بڑی محبت کرتے تھے اور بہت ہمارے آپ کے ساتھ میں تعلق داری تھی۔ تو کس طرح سے جب یہ جو معاملہ ہوا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی فوج نے جو تیاری کی تھی، جس طرح سے ایٹمی جو ایٹم بم وہاں پہنچائے، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے فوج نے ہی جو چاغی میں جو سرنگ بنائی تھی، وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ میرے خیال میں وہ جنرل رحیم زمانے میں ہو چکی تھی مکمل، یہ آپ کی تصدیق کریں گے کیا ہوا تھا۔ تو اس کے جی بعد ہاں، علاوہ جو بھی کچھ ہو، لیکن جہاں ملٹری قیادت اپنے مکمل کام مکمل کر بیٹھی ہوئی تھی، اور کہا صاحب جس حکم کی ہمیں دیر ہے، تو اس وقت جو ہے پھر وہ نواز شریف صاحب نے بھی، جو کہ بدائی لگ رہا تھا کہ کیونکہ میں اس زمانے میں نوائے وقت میں لکھتا تھا اور میں روز یہ کہتا تھا کہ اگر نواز شریف نے دھماکہ نہیں کیا تو اس کے دھماکے کر دیے جائیں گے۔ تو اب آپ فرمائیں کہ وہ جو منظر تھا، ذرا اس کی منظر کشی کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی جی ہاں، دیکھیے یہ جو چاغی میں علاقہ چنا گیا اور بہت سیکریسی کے ساتھ اور بہت سیکیورٹی کے تمام لوازمات کو رکھتے ہوئے سامنے، یہ سرنگ جو کھودی گئی تھی کافی پہلے کھود لی گئی تھی، اور جنرل کلو کو اس کا انچارج بنایا گیا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے انہوں نے یہ کام کرایا تھا، اور ہم تیار تھے۔ جو ہم کہتے تھے نا کہ ایٹامک جو ہے نیوکلیئر ویپن از اونلی اسکروڈ اوے، کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، بن چکا ہے یہ۔ تو ہم نے یہ کوائٹلی، آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کو کنوے کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، مشاہد حسین صاحب کلدیپ نیر کو لے گئے تھے وہاں کہوٹا میں، تو یا کہاں پہ سے ملاقات ایکیو خان نے کرا دی تھی، اس وقت بھی ان کو کنوے ہو گیا تھا کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اور وہ تیار ہے، تو ہندوستان کو ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اور باقی آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر میں C-130 میں سب سامان لے جایا گیا بہت سیکریسی کے ساتھ، اور پوری طرح ہم تیار تھے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں، مجھ سے بھی انہوں نے بات کی اور کہہ رہے کہ ہم کو کلنٹن $5 بلین آفر کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر ہم دھماکہ نہ کریں؟ میں کہا سر، دھماکہ تو کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہندوستان نے 5 دھماکے کر دیے ہیں، اور وہ ہندوستان پھر ہم کو ہمیشہ ڈراتا رہے گا،
اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی جو ہے پریشان رہیں گے. اس لیے یہ تو کرنا ضروری ہوگا تاکہ ہم اپنا بتا سکیں کہ وی آر آلسو نیوکلیئر پاور. تو بڑی بات یہ تھی کہ یہ اسلامک کنٹری میں پہلا ملک تھا جس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی، اپنے زور بازو سے حاصل کی، کسی نے خاص مدد ہماری نہیں کی. اور اس کے بعد لوگوں میں اتنا جوش خروش تھا کہ وہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر آ گئے. وہاں میں نے تقریر بھی کی. عبد القدیر خان صاحب کو ہم وہ تشریف لے آئے جب کراچی میں پہلی دفعہ اس دھماکوں کے بعد، تو ان کا مومن پک ہوٹل میں ایک بہت زبردست ان کے لیے ڈنر اور وہاں جلسہ ارینج کیا گیا. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی لوگوں کی. اور ہمارے بزنس مین بڑے بڑے جو لوگ میں بھی تھے موجود تھا اس سرکردہ میں. سب موجود تھے. ہاں، ہے جی. میں بھی موجود تھا اس میں. ہاں، وہاں اگر آپ کو یاد ہو لوگوں نے بولا عبد القدیر خان صاحب سے کہ ہم آپ کو سونے میں یا پلاٹینم میں تولیں گے. آپ نے جو ہاں ہاں کام ہاں. کر کے دکھایا ہے اپنا پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے بھی لوگوں نے کہا. تو میں نے اپنی تقریر میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ عبد القدیر خان صاحب قوم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گی کہ آپ نے ہم کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر دیا ہے. اب ہم کو کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا. تو آپ نے یہ دھماکہ تو کر دیا، ہمارے دفاع کو بہت مضبوط بنا دیا. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایگریکلچر اور انڈسٹریل فیلڈ میں بھی دھماکے کر دیں تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے. تو ان کے جواب میں نے کہا میں کل آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں آؤں گا، وہاں بات کریں گے. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جینیٹک انجینئرنگ اور بایو ٹیکنالوجی کے دو فیوچرسٹک سائنسز کو میں پی ایچ ڈی ایم فل کے شروع کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ زمین لے کر دیں. تو ہم نے ان کو مفت زمین لے کر دی کراچی یونیورسٹی میں 28 ایکڑ. اور وہ ادارہ قائم ہے اور بہت پی ایچ ڈی اور بہت ایم فل جو ہے وہ پروڈیوس کر چکا ہے اور ملک کی خدمت کر رہا ہے. وہ بھی ایک یو خان اچھا جنید انسٹیٹیوٹ کے صاحب، نام میں سے آپ کا مشہور ہے. ایک بات کا بہت مشکور رہوں گا زندگی بھر. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے ملا دیں، تو آپ نے عذرائے مہربانی یعنی میری درخواست کے اوپر ان کو دعوت دی. اور پھر آپ کے ساتھ میں جب وہ آئے تو جب دروازے پہ ہم نے ان کو ریسیو کیا تو دوسرے نمبر پر آپ نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا. اور اس وقت جو ان کا میں نے تنتنا دیکھا تھا تو وہ میرے سے ہاتھ ملایا، آپ نے میرا تعارف کرایا اور میرے سے ہاتھ ملا کے وہ آگے چلے گئے. آپ نے میری طرف مڑ کے دیکھا، میں نے کہا نہیں بھائی ہیرو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی اس نے کیا ہے. لیکن یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے جو میں شاید کبھی ادا نہ کر سکوں. لیکن یہ آپ نے میں نے خواہش پر میں نے اس سے ہاتھ ملایا تھا. بعد میں تو وہ میرے دوست بن گئے تھے، کیونکہ جس جی وقت ہاں. وہ میں نے ان کے بارے میں ان پہ کتاب بھی لکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 360 پیج 62 پیج کی کتاب ہے، وہ ان کے حق میں لکھی تھی. اور کوئی 100 مضامین ان کے لیے میں نے لکھے. جی ہاں. لیکن جی ہاں. جی آپ ہاں. کا جو احسان ہے وہ میں اپنی زندگی بھر یاد رکھوں گا. اب آپ ہم سب فرمائیے کی یہ. خوش قسمت جی. میں نے کہا ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہیں، ہاتھ ملائے ہیں، ساتھ کھانا کھایا ہے. ہاں وہ بھی اور تھا، جب کھانا وہ بھی اتنا کھایا. بڑا کارنامہ سر صحیح انجام دے بات ہے. کر آئے تو ہم نے ان کے لیے یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی فنڈ ریز کر کے دو جس سے میں انسٹیٹیوٹ بناؤں گا یہ ہائر ٹیکنالوجی کا. تو کراچی کے لوگوں نے اس وقت 4 کروڑ روپے اکٹھے کر کے ان کو دیے تھے ٹو اسٹارٹ دا پروجیکٹ. تو مطلب قوم تو ان کو ہر لحاظ سے عزت قوم نے دی. قوم میں بہت مقبول ہمارے ہیرو ہیں وہ، اور کبھی قوم ان کے اس احسان کو نہیں بھولے گی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب پچھلے دنوں یہ مسئلہ ہندوستان کے ساتھ ہوا تو بہت لوگ جو ہیں وہ اے کیو خان صاحب کے وہاں قبر پر گئے اور وہاں انہیں پھول چڑھائے. ان کے حق میں بہت انہیں دعا کی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. ہاں جیسا اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ اب جب جو بھی کچھ ہوا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک کنونشنل وار جو تھی ایٹمی طاقت بننے کے بعد، تو ہمارا ڈیلیوری سسٹم آیا. پھر اب شاہین 3 آ گیا، جس کے بعد تو کوئی جو چپا انڈیا کا کوئی چپا، اور ہمارے پاس جو ابابیل آ گیا. اس کے بعد میں انڈیا کا کوئی چپا ہمارے اس سے جو حملے سے یا ہمارے وہ کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ہماری زد میں نہ ہو. لیکن ہم کنونشنل وار میں ویک سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ 6 اور 7 کی رات کا مئی کی اور 10 مئی تک جو جنگ ہوئی ہے،
وہ اتنی تاریخی جنگ ہوئی ہے، اس کے جلوں میں، اس کے پریشر کے اندر کہ صاحب اب یہ مزید جنگ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کنونشنل وار ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبقت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو پے لوڈ ہم نے 65 میں جو میں ڈالا تھا پورے 17 دن میں، وہ ہم نے 3.5 گھنٹے میں ڈالا ان کے اوپر، اور جس کی جی وجہ سے یہ لوگ خوفزدہ ہوئے۔ اب فرمائیے اس میں بھی جی کچھ تبصرہ کر دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہندوستان کو اپنے رقبے، اپنی آبادی، اپنا جی ڈی پی، اور دنیا میں وہ اس کی جو کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے انڈسٹریل کمپلیکس ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ سب اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اور امریکہ پیٹ ٹھوک کے اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ کافی سالوں سے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہندوستان سے نمٹنے کے چین سے نمٹنے کے لیے ہندوستان مناسب ملک ہے۔ اور دوسری بات ہے، ان کو بہت زوم تھا کہ ہمارے پاس بہت زبردست آرم فورسز ہیں، رائفل جو ہم نے وہاں سے تیاری بھی منگا لی ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر جی ڈی پی کا 17 18 19% جو ہے وہ ڈیفنس پہ خرچ کرتی ہے، جو کہ بہت کم ہے ہندوستان کی نسبت۔ لیکن ہم نے کچھ چیزوں میں، ٹینکس میں، ہوائی جہازوں میں، اور اس کے کرٹیکل توپخانے میں، یہ کرٹیکل جو ہتھیار ہیں، ہم نے اس کے اندر ایک ریشو برقرار رکھا ہے کہ اگر ہندوستان کے پاس 3 ہے تو ایک ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے، یا ریشو کو بہت بہتر 1 سے 1.5 بنانا چاہیے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایسے ہی رکھا ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کنونشنل وار میں پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، نہ اتنی اکوپمنٹ ہے، نہ اتنے بڑا ہوائی بیڑا ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں نے جو بہادری دکھائی ہے، اپنی مہارت دکھائی ہے، اور جو تیاری ایئر فورس نے خصوصاً کی ہوئی تھی، اور باقی سب لوگوں نے بھی سب الرٹ تھے، تو ہندوستان کو حیران پریشان کر دیا، نہ کہ صرف ہندوستان کو بلکہ دنیا میں ایک دھاک بیٹھ گئی ہے ہمارے پروفیشنل فوج کی، ہماری ایئر فورس کی، اور ہمارے ٹیکٹکس کی جو ہم نے استعمال کی، اسٹریٹجی استعمال کی، اور ہندوستان کو اپنے جو اس نے حملہ ہم پر کیا تھا، الٹا اس کو اتنا نقصان ہوا کہ دنیا میں اس کی بہت سبکی ہوئی ہے اور جگہ سائی ہوئی ہے اس کی، کہ اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے امریکہ بھی سوچے گا کہ بھائی جب یہ پاکستان سے نہیں کھڑے ہو سکتے، چائنا کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے یہ۔ تو امید ہے کہ کوئی اسٹریٹجک پالیسی چینجز دنیا کے نقشے پر اب میرے خیال میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کو سب لوگ اسٹڈی تو کر رہے ہیں دنیا والے۔ لیکن جج صاحب، کیا آپ کو یہ پسند کریں گے کہ آپ میں چائنا ہی چھوڑ کے پھر امریکہ کی گود میں چلے جائیں، بے اعتبار ملک ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں، لیکن امریکہ سے ہم چاہیں گے کہ وہ جو غیر ضروری طور پر آئی ایم ایف کے تھرو، ایف اے ٹی ایف کے تھرو، کوئی جو چائنا کا یہاں پر سی پیک چلتا ہے، اور اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہندوستان کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں گڑبڑ پھیلانا، گوادر پورٹ کو فنکشنل نہ ہونے دینا، یہ سارے کام جو ہے آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی کر رہا ہے، ہندوستان بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل ہندوستان کا بہت نزدیکی اور گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ تو مطلب ہم کم از کم امریکہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ایک ایسا سلوک کرے کہ اس نے کہا تو ہے ہم ٹریڈ کریں گے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، تو اب دیکھنا ہے کہ باقی یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک میں آپ سے بڑی رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ جی نے، میں بڑی آپ کی رائے کی قدر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے، پاکستان نے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو رشیا کی ٹیکنالوجی تھی اس کو ڈیفیٹ دی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف چائنا کی ٹیکنالوجی سے دی ہے، اس میں ہماری پلس موجود ہے۔ دوسری یہ ہے جی کہ ہم نے جو رافیل جو طیارہ تھا، جو فرانس کا، جو ان کا جو اسٹار طیارہ تھا، نیٹو کا طیارہ تھا، وہ پورے یورپ کا طیارہ تھا، اس کو گرایا ہے 3، ایک بھی نہیں 3 گرائے ہیں۔ 2 بات ہو گئی، نیٹو کی اور یورپ کی، اور فرانس کی ٹیکنالوجی کو آپ نے ہٹ کر دیا۔ جو میزائل پھینکے گئے تھے، جو آپ کے جو ہمارے بھلاری پہ بھی لگے ہیں، جہاں کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، جو ہمارے میاں والی سے لے کر، اور جو ہمارے نور خان ایئرپورٹ پر بھی جو کیے ہیں،
وہ جو 10 12 جگہ 9 جگہ پہ جو بھیجے انہوں نے، وہ جو میزائل تھا وہ بھی برطانیہ اور فرانس میڈ تھا. وہ ٹیکنالوجی بھی ڈیفیٹ ہوئی ہے. وہ ایک آدھ جگہ پر تھوڑی کامیاب ہوئی ہے، جیسے بلاری میں لگ گئے ہمارے 5 آدمی شہید ہوئے ہیں اور تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ کوئی بڑا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے بعد میں سوال یہ پیدا، اور اسرائیل کا جو ابھی تک تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ 5 طیارے گرائے ہیں، نہیں، اب یہ 7 ہو گئے ہیں. ایک جو ہے وہ معراج بھی ہے، جو معراج 2000 ہے، جو فرانس کا بھی میڈ ہے، جو ہمارے پاس بھی ہے، وہ بھی گرا ہے. اور ایک جو اسرائیل کا جو ڈرون طیارہ ہے، وہ اسرائیلی خود آپریٹ کر رہے تھے. اب تو یہ ہمارے پاس جو اطلاع آئی تھی وہ یہ تھی کہ 13 اسرائیلی ایکسپرٹ آئے ہیں اس میں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں. تو بعد میں ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو آؤٹ کیا کہ 150 اسرائیلی جو ہے جو آپریٹ کر رہے تھے ڈرون، جو ہے 80 ڈرون ہم نے گرائے ہیں ان کے. وہ جدید ترین ڈرون تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ جو بھی انفارمیشن ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو مرنے سے پہلے وہ اپنے سینٹر کو بھیج دیتے تھے. لیکن ہم نے وہ ایک ہماری اطلاع کے مطابق کچھ نقصان ہمیں ایک چھوٹا سا موٹا ہوا ہے. اس کے بعد میں ہم نے سارے راڈار بند کر دیے. تو اس کے بعد میں اپنے اپنے بندوقوں سے گرایا ہے، جو دستی طریقے سے ان کو گرائے ہیں 80 کے 80 کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اب اس ساری گفتگو کرنے کے بعد میں، کہ اب کیا ہوگا؟ آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگوں کی ڈیفیٹ ہوئی ہے، اتنی ٹیکنالوجی کی ڈیفیٹ ہوئی ہے، یہ مل جل کر انڈیا کی مدد کریں گے یا پھر ہمارے ساتھ صلح جوئی کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال سے وہ ضرور پاکستان کے ساتھ چاہیں گے اور انڈیا کے ساتھ کہ ہمارے آپس کے جھگڑے اور اختلافات ختم ہوں، اور کشمیر کے اوپر کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے جس سے کہ یہ مسئلہ ختم ہو اور ہندوستان پاکستان کی جو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے دوری رہتی ہے وہ ختم ہو. اور یہ پانی کا مسئلہ جو انہوں نے چھیڑ دیا ہے ابھی انڈس بیسن کا، اس میں بھی میرے خیال میں جو ہمارے پاس آربیٹریشن کا یا انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا آپشن موجود ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ان پر دباؤ ڈالیں کہ ایسا کام مت کریں، یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اچھا نہیں ہوگا. اور آپ اپنی ساری طاقت پاکستان سے میں گنوا دیں گے تو آپ چائنا کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے؟ دوسری بات یہ پروو ہو گئی ہے کہ جس طرح چائنا نے تمام دنیا کی مارکیٹیں کیپچر کر لی ہیں اپنی ٹیکنالوجی سے، اور ہم سمجھتے ہیں اکانومی میں بھی 1 2 سال میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی موجود ہے. انہوں نے F-35 جو بنایا ہے ابھی اسٹیلتھ طیارہ، وہ دنیا کے کسی بھی طیارے سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی طرح ان سے کم نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چائنا نے بہت کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کہ پاکستان کوئی علاقہ جو ہے اگر ہندوستان ہتھیانا چاہے تو چائنا اس کو برداشت نہیں کرے گا. اینڈ چائنا مینس بزنس، یہ کوئی ایسا کھوکھلا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو چائنا نے یہ بات کہی ہے. اور اس نے کہا ہمارے آئرن کلیڈ برادرز ہیں یہ اور سسٹرز ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کولیبریشن چائنا سے اور بڑھے گی، ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر اور ہوگا، ہم زیادہ مضبوط ہوں گے، اور دنیا کے ہر جو ہے ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جو ہے اور تیار ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ 65 کی جنگ آپ نے جیتی، لیکن اس کے بعد میں پھر 71 کا واقعہ ہو گیا، آپ کو کمزور ایک حکومت آپ کو نافذ کر دی گئی. اب یہ بات جو پھر وہ کتاب بھی ایک موجود ہے مرکے کی کہ نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں واضح طور پر امریکہ کے صدر نے کہا فکسڈ. تو اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں وہ امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی انڈیا سے پیسے کھینچے، ان کو اس سے لوٹ مار کرے، اس سے F-35 بھی بیچے، اور اور اس کو جو کچھ بھی اس کا ساتھ میں کرے وہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرے، یہ اس کے کیا امکانات ہیں؟ میرے میرے خیال سے گڑبڑ نہیں کریں گے. پاکستان نے اپنے اس مختصر سی جو 3 دن کی جنگ تھی
اس میں اپنے پریسٹیج کو دنیا میں بہت اسٹیبلش کیا ہے، اپنا پروفیشنلزم کو کیا ہے، اور پاکستان کی جو عزت ہے وہ بڑی ہے، پریسٹیج بڑی ہے، اور پاکستان کی بات کو لوگ اب سننے کو، غور سے سننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور رہا ٹرمپ صاحب کا، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہندوستان پہ دباؤ ڈال کر، اور کشمیر کا مسئلہ وہ ایک دو دفعہ کہہ چکے ہیں، میں سالفی کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو 1962 کی جنگ ہوئی تھی چائنا کے ساتھ انڈیا کی، اس وقت کینیڈا نے خط لکھا تھا رائٹنگ میں ایوب خان کو کہ آپ اس وقت، وہ چائنا اور ہندوستان ماں ان کے ساتھ مصروف ہے، ان کی پیٹھ میں خنجر نہ گھوپیے گا، اور اس وقت آپ کشمیر کو لینے کے لیے آپ حملہ نہ کیجیے گا ان پر، ہم اس کا فیصلہ کرائیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جو انہوں نے نیم دلانے کی کوشش کی، جو ہندوستان نہیں مانا، لیکن اب میرا تو خیال ہے اگر اب ٹرمپ صاحب ہندوستان اس تب بھی نہیں پوزیشن مانے میں گا ہے۔ پھر؟ یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قابل قبول عمل ایسا نکل آئے، کوئی راستہ نکل آئے، جو کہ خورشید قصوری صاحب ٹی وی پر بیان کر چکے ہیں کئی دفعہ ان کے زمانے میں، کہ ایک ایسا فارمولہ انڈیا پاکستان کے ڈائلاگ کے ذریعے سے طے پا گیا تھا کہ جس میں کشمیری بھی مطمئن تھے، اور آزاد کشمیر اور پاکستان اور ہندوستان والے لوگ بھی مطمئن تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا یاد کہ ہے؟ مظفر آباد سے سری نگر بس چلتی تھی، اور جی ہاں، ہمارے آپ نے اس میں نظمیں بھی لکھی، ہم نے کتاب بھی لکھی اس پر بڑے۔ جی ہاں، تو جی اب ہاں، سوال یہ تو ہے کہ مطلب یہ پھر کوئی واقعہ ہو جائے گا بیچ میں، جو اسپوائلر بھی تو ہے نا، جیسے اسرائیل جیسا اسپوائلر موجود ہے۔ اب یہ واقعہ جو پہلگام کا ہوا ہے، یہ مجھے اس میں ساری باتیں سمجھ میں ایسی آتی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل اسٹائل میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کاپی پیسٹ ہو غزہ کا، پہلگام۔ تو اب اور اسرائیل کا موجود ہونا بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس نے ہمیں، جو ہمارے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ صاحب آپ ہم پر جو ہے حکومت سے کہا تھا کہ ہم پر یہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے لازم ہو گیا ہم پر کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ تو اس وقت کے بعد میں یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، تو وہ پھر اسپائل نہیں کرے گا آپ کے کھیل کو؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اسرائیل کے ساتھ بہت کلوز کوآپریشن ہے، اور ان کی آرم فورسز میں، ان کے ایگریکلچر میں، ان کی ٹیکنالوجی میں، اور یہ بول رہے ہیں کہ 7 آدمی، 150 آدمی، بہت ٹیکنیکل ایڈوائزر وہاں پر موجود ہیں کشمیر کے اندر۔ ان کی اکوپمنٹ جو ہے وہ بڑے عرصے سے وہ سپلائی کر رہے ہیں انڈیا کو، ایسے ریڈار دے رہے ہیں جو ہیومن موومنٹس کو، جو زمین پہ چلتا ہوا آدمی آ رہا ہو، مویشی، اس کو بھی وہ پک اپ کر لیتے ہیں اگر کوئی درندازی کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوسری بات ہے کہ ہندوستان نے بھی وہی وتیرہ اپنایا ہے کہ لوگوں کو دباؤ، کوئی انٹرنیشنل لا کی بات نہ سنو، نہ قانون کو سمجھو، نہ ہیومن رائٹس کو سمجھو، اور اپنی سی بات زبردستی کیے جاؤ، اور اپنے ایکشن لیے جاؤ، جھوٹ بولے جاؤ، اور کسی کا مطلب سنو نہیں بات، یونائٹیڈ نیشنز کی ہے کسی کی۔ یہ اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ یونائٹیڈ نیشن نے قراردادیں کشمیر میں بھی پاس کی ہوئی ہیں، پانی پر بھی ایک پالیسی دنیا کی موجود ہے، وہ اس انحراف کر رہا ہے، اور اس کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور ان کی بہت کلوز کوآپریشن ہے، بلکہ میں نے 1 2 پروگراموں میں حصہ لیا، زی ٹی وی پر، دوسرے دہلی سے میں جو تھے، وہ کہہ رہے تھے پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں گے، اور پاکستان کو ہم حماس سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو سبق سکھا دیں گے۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ ہم بھی کوئی غزہ ہیں، اور ہم بھی کوئی حماس ہیں۔ لیکن ان کو میرے خیال میں دماغ کافی درست ہو گیا ہوگا، ان کے اندر جتنا جھوٹ بولا ہے، اور جتنا لو ان کا مطلب کہ اپنا اخلاقیات تھیں، اور جتنا جھوٹ تھا، اسلام آباد پہ بھی قبضہ کرا دیا، کراچی پورٹ پہ بھی تباہی دو تین کر دی، دفعہ آپ اپنے کراچی کو ہیں تباہ کہاں کر پر، دو دیا۔ تین دفعہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ہاں، تو یہ مطلب کہ جھوٹ، اب دنیا میں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں نا، دنیا میں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہی تھی تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہندوستان کی تو ظاہر ہے اس کی باتوں کا وقت، اور اس پہ لوگ آسانی سے اندر بلیو نہیں کریں گے، کوئی سچی بات بھی کرے گا اس کو بھی وہ جھوٹ سمجھیں گے، جو انہوں نے ثبوت دیا ہے ان یعنی کے ایک بات تمام ایک بات آپ میڈیا نے نے۔ اضافی کر دی آج، اضافہ کر دیا ہے باتوں میں کہ یہ انڈیا اس وقت دنیا بھر میں جھوٹا مشہور ہو گیا۔ بالکل ہو گیا ہے، بالکل ہو گیا ہے۔ جی اور یہ ان کا پہلگام کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ان کا ڈرامہ ہے، یہ ان کا فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کے ماہر ہیں یہ اسی کام کے، سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے۔ یہاں
ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے چند منٹ کے بعد ہی وہ آپ کہتے ہیں پاکستان نے کر دیا. بھائی کوئی تحقیقات، پاکستان نے کہا انڈیپینڈنٹ آبزرور آ جائیں اور اس کی تحقیقات کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون کس نے کرایا ہے. یہ نکل آئے گا. وہ مانتے نہیں، ان کو پتا کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے گا. نہیں بس مطلب دماغ خراب ہو گیا ہے وہ. میں آپ کے خیال میں ان کا دماغ درست ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد میں کچھ دنوں تک سکون رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دیکھیے، زخمی ہوئے ہیں اور جو ان کی بہت امیدیں تھی مودی صاحب کی رائفل تیاروں کی وجہ سے اور دوسرے، تو ان کو بہت زوم تھا، تو اپنے زخم تو چاٹ رہے ہیں آج کل. اور وہ ان کو لوگ بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے پاکستان کو تہس نہس، یہ تو الٹا ہم کو شک ہو گئی ہے، ہم کو شکست ہو گئی ہے. تو وہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں ہمت نہیں کرے گا. اس نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی میزائل کی کتنی زبردست ایکوریسی ہے اور کتنا ہمارا ہوائی فوج جو ہماری ایئر فورس جو ہے وہ کس طرح تمام آسمان پہ چھا جاتی ہے. تو ابھی آپ کو پتا ہے، آپ نے بتایا 5 یا 7 طیارے. ہماری ایئر فورس نے کہا ہے ہم چاہتے تو ان کے بہت زیادہ طیارے تباہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ہاتھ ہلا رکھا، خود ہی نہیں کیا اس کو زیادہ. ہاں وہ کہتا ہم پھر اس ویٹ مشن پوزیشن کا میں خطرہ تھے تھا نا. کہ ہم اور بھی گرا سکتے تھے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ جنرل معین حیدر صاحب. آپ کا ہم ہمیشہ شکریہ. بہت زیادہ تھینک یو. متاثر رہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا جی. تھینک یو. بہت شکریہ آپ صاحب. ویری کائنڈ. السلام ویری علیکم. کائنڈ آف یو سر.